یہ جلوس قیام کے لیے ہے، بیٹھنا بٹھانے کے لیے نہیں ہوتا، بیٹھنا کھڑانے کے لیے ہوتا ہے۔ استمعوا یسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو غور سے سنا کرو، اور جو کچھ تم لوگ سن رہے ہو وہ تمہارے ماں بعد لوگ سنیں گے، اور جو کچھ وہ تم سے سنیں گے ان سے بھی وہ تمام باتیں سنی جائیں گی۔ اس لیے یہاں جو پیغامات آپ حضرات کے سامنے دیے جائیں گے وہ پیغامات یہ صرف لذت اذن اور سماعت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ پیغامات وہ پیغامات ہیں جو اس وقت پورے عالم کے اعتبار سے اگر ہم اس کو تریاق کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ وہ اپنی مقام کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اور اس اہم اور پروقار چیز سے غافل ہونے کے اعتبار سے ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھ کر یہ عزم مصمم کرتے ہوئے اٹھیں کہ جو پیغام یہاں سے دیے جائیں گے ان پیغام کو فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، غائبین تک اس پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر ان تمام پیغامات کو لینے کے بعد آپ حضرات جن جن کو چاہیں اس پیغام کو پہنچا دیں، جہاں تک پہنچا سکے پہنچا دیں، اور جن جن طبقے کو اس پیغام کو آپ حضرات پہنچائیں گے یہ سوچ کر پہنچاؤ، رب مبلغ او عام سامع، جن لوگوں تک آپ نے بات پہنچائی وہ آپ سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ اس پیغام کی حفاظت کرنے والے بنیں گے۔ چنانچہ میں وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں، حجۃ الوداع میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو پیغام پہنچانے کے بعد اللہ کو شاہد بنا کر کہا تھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے ان تمام لوگوں تک پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے اقرار کروایا، الا هل بلغت، اے لوگو بتاؤ اللہ کا دیا ہوا پیغام میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے بیک زباں کہا، بلغت الرسالہ، ادیت الامانہ، جاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی۔ سرکار آپ نے صرف اس پیغام کو پہنچایا نہیں، پہنچانے کے ساتھ و ساتھ آپ نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جتنا مجاہدہ اٹھانا ہے اتنا مجاہدہ آپ نے برداشت بھی کیا۔ ادیت الرسالہ، اور پھر اللہ کے راستے میں جتنا مجاہدہ کرنا تھا اور جتنی دور تک کرنا تھا اتنی دور تک آپ نے اپنے رسالت کو پہنچانے کے لیے جد و جہد کیا ہے۔